الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب۔ 11 دعائیں تقریباً میں گزشتہ خطبے میں نے بتائی تھی۔ 12ویں دعا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، یہ بخاری کی حدیث ہے اور بخاری مسلم کی حدیث ہے، اور دعاؤں میں اس کا بہت ہی زیادہ اس کا ثواب بتایا گیا ہے اور اس کے اثرات علماء نے بتائے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی شخص لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، کیا مطلب؟ اللہ کے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں، عبادت کے لائق اگر کوئی خدا ہے تو صرف اللہ ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں، ساری بادشاہت اس کے لیے ہے، ساری تعریف اس کے لیے ہے، اور وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ اگر کوئی شخص 100 مرتبہ پڑھتا ہے 10 غلاموں کو آزاد کرنے کا ثواب، اور 100 نیکیاں اس کے لیے لکھی جائیں گی، 100 گناہوں کو مٹا دیا جائے گا، اور اس دن شیطان کے شر سے حفاظت میں ہوگا، اور اس سے بڑھ کر عمل کرنے والا کوئی نہیں ہوگا الا ہے کہ کوئی اس جیسا یا اس سے بڑھ کر کوئی کام کرے۔ مسند احمد کی روایت میں ہے کہ اگر کوئی شخص شام کو پڑھتا ہے تو اسی طریقے سے اس کو ثواب ملتا ہے۔ ابو عیاش الزرقی ایک صحابی ہیں، انہوں نے 100 مرتبہ کا ذکر نہیں کیا، صرف کہا کہ اگر کوئی پڑھتا ہے تو اسماعیل علیہ السلام کے خاندان میں سے ایک غلام کو آزاد کرنے کا ثواب ملے گا۔ اگر یہ ایک مرتبہ پڑھتا ہے تو اسماعیل علیہ السلام کے خاندان میں سے ایک غلام کو آزاد کرنے کا ثواب، اور اگر 100 مرتبہ پڑھے گا تو سبحان اللہ 100 مرتبہ پڑھنے کا، 100 مرتبہ غلام کو آزاد کرنے کا ثواب، اور یہ کہا کہ اسی طریقے سے صبح میں اگر کرتا ہے تو وہی ثواب ملے گا۔ حماد اس حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے خواب میں دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور اس سے کہا اللہ کے رسول ابو عیاش الزرقی آپ سے یہ حدیث روایت کر رہے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو عیاش الزرقی نے صحیح کہا۔ ویسے اس حدیث کو، ابو عیاش الزرقی کی حدیث کو امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح قرار دیا۔ اور اسی طریقے سے ابو ایوب انصاری، تیسری حدیث اسی حدیث کے تعلق سے ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص صبح میں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت، اس میں یحیی و یمیت کا لفظ اضافہ کیا گیا ہے، وہی زندہ کرتا ہے اور وہی موت دیتا ہے، وہ علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ تو اللہ تعالی ہر ایک کے بدلے میں ایک مرتبہ اگر کہتا ہے تو اس کے بدلے میں کہا کہ 10 نیکیاں اس کے لیے لکھی جاتی ہیں، 10 گناہیں مٹا دی جاتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ 10 درجات کو بلند کرتا ہے۔ ایک ہی مرتبہ ذکر کیا گیا ہے، اور اگر 10 مرتبہ کیا تو 100 مرتبہ، اور 10 غلاموں کو آزاد کرنے کا ثواب، اور اس کے لیے صبح سے لے کر شام تک باڈی گارڈ رہیں گے، اور ایسا کوئی عمل نہیں کرے گا وہ جس کی وجہ سے یہ جو ثواب ہیں یہ بیکار ہو جائیں، اور اگر شام میں کرتا ہے تو بالکل اسی طریقے سے ثواب ملے گا۔ عبدالعزیز شاہ ایک بڑے عالم ہیں سعودی عرب میں، ان کو ایک شخص کہتا ہے کہ جب سے میں اس ذکر کی پابندی کرتا ہوں میں نے دیکھا کہ میری زندگی میں تبدیلی آئی، اور کہا کہ کبھی جماعت کے ساتھ نماز چھوٹنے کا موقع نہیں ملا، جماعت کے ساتھ نماز کی پابندی اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کر دی۔ سبحان اللہ، یہ دعاؤں کی اور اذکار کی فضیلت، لہذا ہمیں دعاؤں کی پابندی کرنی چاہیے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے
سبحان اللہ و بحمدہ، بہت ساری فضیلتیں اس کی آئی ہیں، گزشتہ خطبے میں آیا ہے۔ اس میں سے ایک حدیث یہ بھی ہے کہ وَبِهِ يُرْزَقُ الْخَلْقُ، سبحان اللہ و بحمدہ سے مخلوق کو غذا ملتی ہے۔ مخلوق کا مطلب دنیا میں جتنے ہیں، انسان، جن، چرند، پرند، جی سب، ہوا میں اڑنے والے پرندے، سارے مخلوقات کو سبحان اللہ و بحمدہ پڑھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کے لیے رزق کا انتظام کرتا ہے، غذا کا انتظام کرتا ہے۔ ایک مرتبہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کبوتر کو دیکھا کہ شکار کیا گیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر یہ کبوتر اللہ تعالیٰ کی تسبیح کیا ہوتا تو یہ شکار نہ ہوتا، یہ شکار میں نہ پھنستا۔ تسبیح کی عظمت دیکھیے، اللہ تعالیٰ کی پاکی، سبحان اللہ و بحمدہ، اللہ تعالیٰ کی پاکی ہے اس کی تعریف کے ساتھ۔